پچھلا بھی ہو جو بھی ہو. اچھا بہرحال تو جس طرح موجودات خارجیہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، 2 قسمیں ہیں. ایک قائم بالذات اور دوسرا قائم بالغیر. اسی طریقے سے معانی معقولہ یعنی ذہن میں جو عقل کے میں جو معنی آتے ہیں، معنی معقولہ کے بھی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ ہیں جس کے اندر 3 خصوصیات پائے. اگر مختصر خلاصہ بیان کرو تو وہ یہ کہو گے کہ ایک وہ ہیں جو مقصود ہیں، جو مقصود ہے، اور دوسری وہ ہیں جو مقصود نہیں بلکہ وہ کیا ہیں؟ تابع ہیں. جو کیا ہیں؟ تابع ہیں. ٹھیک ہے. تھوڑا اور بڑھا دو اس کو تو یوں کہہ سکتے ہو کہ ایک وہ معنی کی ایک وہ قسم ہے جو مدرک ہیں بالقصد، جو مدرک ہیں ہاں مدرک ہیں اس اعتبار سے کہ وہ مقصود ہیں، اور دوسرا وہ ہے جو مدرک ہیں اس اعتبار سے کہ وہ کیا ہیں؟ تابع ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ہے خلاصہ، باقی اس کی تھوڑی تفصیل اب ہم نے کرنی ہے. وہ یہ کہیں گے کہ معنی معقولہ کی 2 قسمیں. پہلی قسم میں 3 خصوصیات ہیں. کتنی خصوصیات ہیں؟ ایک تو یہ کہ ان کا ادراک قصدن ہوتا ہے. ان کا ادراک کیا ہوتا ہے؟ بالطبع نہیں ہوتا. نمبر 2 کہ وہ ملحوظ ہوتا ہے اپنی ذات کے لحاظ سے. ملحوظ میں منظور ہوتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے اپنی ذات کے لحاظ سے، کہ وہ ملحوظ ہوتا ہے اپنی ذات کے لحاظ سے. تیسرا کہ اس کے پر حکم لگانا، اس کے ساتھ حکم لگانا کیا ہے؟ درست ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو پہلی قسم ہے معنی کی. دوسری خراب کر دیا ہے، دوبارہ تو بول دے بھائی. ارے معنی ہو اس کو کخ بتانا ہے، وہ بڑا سے بنا ہوا، اس کو یاد، اس کو کخ نہیں ہوتا ہے. پتہ نہیں اس کا ذہن کہیں اور ہی گھوم رہا ہے، اس کو یاد نہیں ہو رہا. اتنی آسان باتیں بتا دیں تو بھی بندے کو نہ سمجھے. معنی معقولہ کی جو پہلی قسم ہے اس میں 3 خصوصیات پائی جائیں گی. پہلی کیا ہوگی کہ وہ مدرک ہوگا قصدن. مدرک ہوگا قصدن کا مطلب کہ تابع نہیں ہوگا، کہتے ہیں ارادتاً. قصدن تو ٹھیک ہے، ارادتاً وجہ نفی کرو نا کسی کے مقابلے میں، معلوم ہو کہ بھی قصدن ہے نہ کہ، تو مدرک قصدن ہے نہ کہ مدرک تابع ہو کر. تو مدرک ہوگا قصدن نہ کہ تبعاً، نہ کہ تبعاً، نہ کہ تبعاً. جیسے مثال کی طرح یہ ابتدا اور من کو لے لو. ابتدا جو ہے اس میں ابتدا کی طرف بندہ متوجہ ہو رہا ہے بالقصد، کہ ابتدا کا معنی سمجھ آ رہا ہے. اور من کے اندر جو ہے وہ من کو تو اعلیٰ بنا رہا ہے نا، سرت من البصرہ کے سمجھنے کے لیے. کیونکہ من نہ ہو تو سرت البصرہ کا معنی نہیں آئے گا. سرت البصرہ میں نے سیر کی بصرہ، کیا بھائی کچھ تعلق سمجھ میں نہیں آ رہا. بتلانا تو یہ نا کہ بصرہ سے ابتدا ہوئی ہے اور سیر کی ابتدا ہوئی ہے، جب تک من نہیں لگتا معنی نہیں سمجھ آتا. تو یہاں جو من آیا جو کہ وہ بھی ابتدا کے معنی کو بتا رہا ہے، لیکن یہ مدرک قصدن نہیں ہے. اسی کا ابتدا کا معنی سمجھنا معنی، لیکن مقصد ہے سرت اور بصرہ کا تعلق سمجھنا. مقصد ہے کہ بصرہ سے ابتدا ہوئی ہے اور سیر کی ابتدا ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ مدرک تو ہوگا لیکن مدرک بالقصد نہیں ہوگا. من کا معنی جو ابتدا ہوگا، مدرک بالتبع ہوگا. مدرک بالتبع ہوگا. تابع اسی کا ہے، سرت سیر اور بصرہ کے تابع ہو کر اس کا معنی سمجھا جا رہا ہے. سمجھ آ رہی بات ہے؟ اچھا آپ نے پڑھا نہیں ہوگا کہ یہ حروف جو ہے، یہ حروف جارہ کے بارے میں خصوصاً کہ یہ فعل کا معنی پہنچاتے ہیں اپنے مدخول. مررت بزید، اگر با نہ لگی تو مررت زید کا معنی ہوگا کہ میں گزرا زید. کیا مطلب ہے نہیں. تو با جو یہ آلہ ہے، اس آلے کے ذریعے دونوں میں لنک ہو گیا. تو با کا جو معنی ہے وہ خود مقصود نہیں ہے، بلکہ با کا مقصد کیا تھا؟ جوڑنا، ادھر کو ادھر سے جوڑ دینا، کریکشن جوڑنے کے لیے صرف. سمجھ آ رہی بات؟ تو اس لیے یہ جو با کا جو معنی ہوگا، یہ من کا جو معنی ہوگا، یہ مقصود اصلی نہیں ہوگا، بلکہ مقصود کیا ہوگا؟ بالتبع ہوگا. یوں کہو کہ مدرک ہوگا تبعاً. آسان لفظوں میں آپ کو بھی ذرا وہ نہ ہو، یہ مدرک بالقصد نہیں ہے بلکہ مدرک بالتبع ہے. ٹھیک ہے. اب بات پھر وہیں چلے گی دور. بات یہ کر رہا تھا کہ معنی کی جو پہلی قسم ہے اس میں 3 خصوصیات ہیں. نمبر 1 کہ وہ مدرک ہوگا قصدن نہ کہ تبعاً، بس یہ ساتھ کہتے جاؤ. نمبر 2 وہ ملحوظ ہوگا اپنی ذات کے لحاظ سے. ملحوظ ہوگا اپنی ذات کے لحاظ سے. یعنی اب کیا نہیں ہوگا، یعنی ساتھ ساتھ نفی بھی کرتے جاؤ تاکہ وہ دوسری طرف کی نفی ہوتی رہے کہ اس میں یہ چیز نہیں ہے، یہ ہے یہ نہیں. ملحوظ اپنی ذات کے لحاظ سے مطلب وہ اعلیٰ نہیں ہے دوسرے کو پہچاننے کا. اعلیٰ نہیں ہے دوسرے کا، ہاں دوسرے کو پہچاننے کا یا دوسرے کو ملاحظہ کرنے کا، دوسرے کو ملاحظہ کرنے کا، دیکھنے کا، وہ اعلیٰ نہیں ہے. جیسے وہ شیشہ وہ اعلیٰ بن جاتا ہے دوسرے کو پہچاننے کا. جس طرح من جو ہے یہ اعلیٰ بنا ہوا ہے دوسروں کو ملاحظہ کرنے کا، سیر اور بصرہ کو. ٹھیک ہے. تو یہ دوسری قسم کیا ہے کہ یہ مدرک، یہ کیا ہوگا؟ ملحوظ ہوگا اپنی ذات کے لحاظ سے، اور یہ اعلیٰ نہیں ہوگا دوسرے کو ملاحظہ کرنے کا. نمبر 3 اس میں خصوصیت کہ اس پر اور اس کے ساتھ حکم لگانا درست ہے، برخلاف دوسری یعنی دوسری والی قسم کی جو آ رہی ہے ابھی معنی کی، کہ اس کے اوپر اور اس کے ساتھ حکم لگانا درست ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟
ہاں تو یہ معنی معقولہ کی پہلی قسم کیا ہے جس میں کون سی تین خصوصیات ہیں؟ وہ معنی معقولہ کی دو قسمیں ہیں، ایک مقصود بذاتی اور ایک مقصود بالتبع، اور مقصود بذاتی یہ نامرد پہلے سے شروع میں اس طرح نہ کرو، بس تم شروع سے ڈیٹیل سے بتاؤ کہ معنی معقولہ کی پہلی قسم وہ ہے جس میں یہ تین خصوصیات ہیں. اس میں نمبر ایک نمبر ایک ہے کہ اس کا ادراک کرنا، کہ وہ اس کا ادراک قصدن ہوگا بالطبع نہیں ہوگا. نمبر دو نمبر دو کہ اس کا نمبر دو بھول گیا. نمبر دو وہ ملحوظ ہوگا اپنی ذات کے لحاظ سے. ذات کے اعتبار سے، نہ کہ یہ تو بالکل ہی چپ بنا، یہ سمجھو آج سبق میں ہے ہی نہیں، اس کو یوں سمجھ لو یہ کہہ رہا ہے میرا احسان ہے جو میں ادھر آ گیا ہوں، ورنہ میں نہ آتا تو میرا کیا کر سکتے تھے. بات تو ٹھیک ہے اس کی، ہم کیا کر سکتے تھے. وہ ملحوظ ہوگا اپنی ذات کے اعتبار سے، ہاں، نہ کہ یعنی پھر اعلیٰ بنے گا دوسرے کو، ملانے کا، یعنی خود اپنی ذات خود ہی مقصود ہے. یہ اعلیٰ تو ہوتا ہے دوسری چیز کو، مقصد دوسری چیز ہوتی ہے. تو یہ کہتے ہیں ملحوظ فضا اپنی ذات کے اعتبار سے ملحوظ ہے، یہ کوئی اعلیٰ مالا نہیں ہے دوسری چیزوں کو ملاحظہ کرنے کا. ٹھیک ہے. نمبر تین کیا ہوگی اس میں خصوصیت؟ نمبر تین خصوصیت یہ ہوگی کہ وہ اس پر اور اس کے ساتھ حکم لگانا کیا ہے؟ درست ہوگا. تو یہ معنی معقولہ کی پہلی قسم تو یہ ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ ابھی پھر بھی منع کرنے پر پھر آخر میں کنگھی کر کے دینا کیا ہے. اور دوسری قسم جو ہے معنی معقولہ کی کہ جس میں اس کے اندر بھی تین خصوصیات ہیں. اس میں بھی کیا ہے کہ وہ مدرک ہوگا تبان، وہ پہلی والی تین چیزوں کی نفی الٹ ہو جائے گا. وہ مدرک ہوگا تبان. اب یہ بول پڑا ہنس رہا ہے. مدرک ہوگا تبان. دوسری اس میں کیا چیز ہوگی؟ یہ تو ہو گیا نا قصدن، نہیں تو مدرک تبان ہو گیا. نمبر دو اپنے غیر کے اعتبار سے، ہاں وہ اعلیٰ بنے گا غیر کو ملاحظہ کرنے کا. اعلیٰ ہوگا غیر کو ملاحظہ کرنے کا، غیر کے دوسری چیز کو ملاحظہ کرنے کا. مطلب ملحوظ بھی ذات ہی نہیں ہے، اپنی ذات اس کی ملحوظ نہیں ہے یہاں پر، بلکہ وہ غیر کی ذات ملحوظ ہے، اسی کے لیے وہ اعلیٰ بنا ہوا ہے. تو وہ اعلیٰ ہوگا غیر کو ملاحظہ کرنے کا. نمبر تین پر کیا ہوگا؟ اس پر اور اس کے ساتھ حکم لگانا درست. وہ اس لیے درست نہیں کہ وہ تو ہے ہی تابع چیز جو ہے وہ تو آپ کے قصد اس کی طرف ہے ہی نہیں، تو اس پر حکم کیسے لگا سکتے ہیں؟ جیسے آئینے کے ذریعے جب شکل دیکھ رہے ہوگے تو آئینہ تو خود مقصود تو اعلیٰ بنا ہو، تو آئینے پر کیسے حکم لگاؤ گے؟ ایسے من جو ہے وہ تو خود اعلیٰ ہے دوسری چیزوں کو پہچانے کا، تو من پر آپ نے کیا حکم لگانا؟ وہ خود تابع ہے. ٹھیک ہے. اب کیا خلاصہ نکلا کہ معنی معقولہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں ہیں. دو ہیں. پہلی جو قسم ہے اس میں کتنی خصوصیات ہیں؟ تین. دوسری قسم میں بھی یہ تین خصوصیات، مطلب اس کی بھی تین ہی ہوگی. ٹھیک ہے. تو پہلی والی قسم میں کتنی خصوصیات ہیں؟ تین. کون کون سی؟ نمبر ایک یہ ہے کہ وہ اس کا ادراک قصدن ہوگا بالطبع نہیں ہوگا. ہاں. نمبر دو ذات کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، یعنی وہ کیا نہیں ہوگا؟ یعنی اعلیٰ نہیں ہوگا دوسرے کو ملحوظ کرنے کے لیے، دوسرے کو ملاحظہ کرنے کا، دوسرے کو اعلیٰ نہیں ہوگا. نمبر بلانے کا کسی کو آپ ہاں وہی اس کے لیے دوسرے کو ملاحظہ کرنے کا کہ ان کا آپس میں ربط جوڑ دے. اس طرح نہیں، وہ خود مقصود ہے. اور میں خود ہی اعلیٰ ہوں، خود ہی مقصود ہے، ہر چیز خود ہی ہوں، ملحوظ ہوگا اپنی ذات کے لحاظ سے. نمبر تین تیسرے پر کیا خصوصیت ہوگی؟ حکم لگانا کیا ہوگا؟ درست ہوگا. یہ پہلی قسم ہے معنی معقولہ کی. ٹھیک ہے. اور دوسری قسم کیا ہے؟ دوسری قسم ہے ان کا الٹ ہے، اس کا یہ ہے کہ وہ مدرک ہوگا مدرک ہوگا بالطبع، ہوگا، ہاں قصدن نہیں. قصدن نہیں ہوگا. اور دوسری اس میں کیا خصوصیت ہوگی؟ اعلیٰ ہوگا، ملانے کا مطلب غیر کا ملاحظہ کرنے کا. غیر کا ملاحظہ کرنے کا اعلیٰ ہوگا. ہاں. اور نمبر تین تو اس کے ساتھ یہ چپ ہے بالکل، بول ہی نہیں رہا. اوکا یہ بولنے کا مقام تھا، نہیں بول رہے، ویسے آگے پیچھے جی ہاں ایسے کرتا رہتا ہے. اور کیا؟ اس پر حکم لگانا نہیں لگایا جائے. نہیں لگایا جا سکتا. اب بات سمجھ آ گئی تمہیں؟ ٹھیک ہے. اب یہاں پر وہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو کہاں چلے گی عبارت میں ایک دفعہ دیکھ لوں میں، تو یہ نہ ہو گیا میرے گڑبڑ نہ ہو جائے، ایک دفعہ تمہارے ذہن میں ڈال دوں نا. قرآن میں ڈال دیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں؟ یہ جو پہلی والی قسم ہے نا، یہ سمجھ لو کہ اسم کا معنی جو ہے وہ یہی والا ہوتا ہے. پہلے معنی معقولہ کی جو پہلی قسم ہے یہ کس پر صادق آئے گی؟ اسم پر. اور جو دوسری والی قسم ہے کس پر صادق آئے گی؟ حرف پر. یہ بات سمجھ گئے ہو؟ اب یہ اس نے ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا
یہاں تک محصول کا ایک حصہ ختم ہوا. اب اس کا دوسرا حصہ محصول کا شروع ہوگا. اس میں کیا کرے گا؟ قاعدہ کلیہ کو مثال سے واضح کرے گا. قاعدہ کلیہ کو مثال پر کیا کرے گا؟ فٹ کرے گا. پہلے والا جو وہ اسم ہے جو اب پہلے والا جو قسم ہے معنی مقولہ کی پہلے قسم ہے، یہ اسم پر صادق آئے گی. کس پر صادق آئے گی؟ اسم. اور دوسری والا جو معنی کی دوسری قسم جو بتلائی ہے وہ کس پر صادق آئے گی؟ فعل پر، حرف پر. فعل یہاں پر باقاعدہ ہم نے خود اس کو نہیں لیا، ہم نے مقصد یا زیادہ اسم اور اس میں مقصد ہے. فعل اسی پر قیاس کر لو گے، اس میں بھی کچھ چیزیں آگے پیچھے کر کے ایڈ کر کے اس کا حرف سے امتیاز ہے، لیکن مین مقصد یہاں اسم ہے کیونکہ اس کی تعریف تو اسم کی چل رہی ہے نا. سمجھ آ گئی بات ہے؟ اچھا جی، اب چونکہ یہاں اس حصے تک اب تک کیا بیان ہو گیا؟ قاعدہ کلیہ. قاعدہ کلیہ کے ذریعے فرق واضح کر دیا ہے اسم اور حرف میں، کہ اسم کا جو معنی ہوتا ہے وہ مستقل ہوتا ہے، ملحوظ ہوتا ہے اپنی ذات کے لحاظ سے، قصدن فلاں فلاں، ٹھیک ہے. جبکہ حرف کا جو معنی ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے، وہ مستقل نہیں ہوتا. ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ آگے اس چیز کو اب اس نے کیا کرنا ہے؟ واضح کرنا ہے کس کے ساتھ؟ مثال کے ساتھ. تو آگے تنویر ہے، اسی کی توضیح ہے، تنویر ہے. آگے کیا ہے؟ توضیح ہے، تنویر ہے. یا یوں کہو، یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ پہلے قاعدہ کلیہ بیان کیا، اب اس کی کیا کر رہے ہیں؟ مثال بیان کر رہے ہیں دوسرے حصے میں. مثال پر منطبق کر رہے ہیں، قاعدہ کلیہ کو مثال پر کیا کر رہے ہیں؟ منطبق کر رہے ہیں. ہاں یہی حاصل مقصود ہے، اور کیا ہونا ہے؟ اب تو میں نے آسان کر کے بتا دیا. اب یہ جو مثال ہے اس کو ذرا دیکھ لو. ابتدا ایک معنی ہے جو ذہن کے اندر آتا ہے، لیکن دو طرح سے آئے گا. ایک طرح سے کہ وہ مدرک ہو قصدن، مدرک ہو قصدن. یہ لفظ الابتدا کا مدلول یہی والا ہے، جیسے کہتے ہیں نا الابتدا، الابتدا، لفظ الابتدا کی ابتدا بولا تو آپ کے ذہن میں ابتدا آ گئی، لیکن من بولا تو آپ کے ذہن میں اس طریقے سے ابتدا نہیں آتی ہے. آپ کہو اس سے کہاں سے بھائی، کیا سمجھ آ رہی بات؟ تو ایک ابتدا جو ہے وہ ایک معنی ہے، دو طرح کا یعنی ذہن کے اندر آئے گا. یہ ابتدا ایک معنی اس طریقے سے آئے گا کہ یہ مقصود ہوگا اور ملحوظ ہوگا اپنی ذات کے لحاظ سے، اور اس پر حکم، جیسے ابتدا سیری البصرۃ، میری سیر کی ابتدا بصرہ ہے، آپ نے ابتدا پر حکم لگا دیا نہیں لگا دیا، مبتدا بنایا اس کو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی. اور اگر اس لحاظ سے ابتدا کو دیکھو کہ یہ اعلیٰ بن جائے صرف جوڑنے کے لیے، یعنی جیسے من استعمال کرتا بندہ، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو ہے یہ چونکہ مدرک ہے تابع ہو کر، اس لیے اس کے اوپر کوئی حکم نہیں لگا سکتے. صرف تو من البصرہ میں من کو مبتدا بنا سکتے ہو، مبتدا خبر نہیں بنا سکتے. سمجھا کی بات؟ اب یہ ذرا اسی چیز کو ذرا واضح کر رہا ہے، اور اس کو بھی ذرا اپنا خیال سے اس کو ذرا یاد کر لو. وہ یہ ہے، اس نے کہا کہ ابتدا ایک معنی ہے، ابتدا ایک معنی ہے. اب عقل اس کی طرف متوجہ ہوگی، دو لحاظ ہوں گے اس میں، یا تو متوجہ ہوگی اسمی لحاظ سے یا متوجہ ہوگی حرفی لحاظ سے. ذرا میں آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، ذرا مشکل کر کے بتاتا ہوں. مشکل بھی آسان ہے، لیکن یہ پہلے تمہیں تدریجاً سیڑھیوں میں چڑھا رہا ہوں نا. ابتدا ایک معنی ہے، ابتدا ایک معنی ہے، اور عقل اس کی طرف متوجہ ہوگی دو لحاظ سے. اگر اسمی لحاظ سے متوجہ ہو تو اس پر حکم لگانا، اس کے ساتھ حکم لگانا ٹھیک ہے، یعنی وہ الابتدا کا مفہوم وہ یہی ہے. اور اگر متوجہ ہو جائے اس کی طرف کس لحاظ سے؟ حرفی لحاظ سے، کہ حرف ہے جیسے من کا مدلول ہے، تو اس لحاظ سے اس کے اوپر یا اس کے ساتھ حکم لگانا درست نہیں ہوتا. صحیح ہے. اور یہ من کا مفہوم یہی ہے اس وقت الابتدا. اس کو ذرا دوسرے لفظوں میں دیکھو. الابتدا کا جو معنی ہے، یا تو عقل اس کی طرف متوجہ ہوگی بالذات، بالقصد اور بالذات. عقل اس کا ملاحظہ کرے گی قصدن اور بالذات، ٹھیک ہے. ابتدا کا جو معنی جو مفہوم ذہن میں آ رہا ہے، یا تو عقل اس کا ملاحظہ کرے گی کس طرح؟ قصدن اور بالذات. تب یہ کیا ہوگا؟ یہ سمجھو کہ اسم کا مدلول ہوگا. اسم کا کیا ہوگا؟ مدلول. اور دوسری شکل یہ کہ عقل جو ہے ابتدا کا ملاحظہ کرے لیکن قصدن اور بالذات نہ کرے، بلکہ تبعاً کرے اور غیر کا ملاحظہ کرنے کے لیے وغیرہ اعلیٰ بنا کر. اس صورت میں یہ کیا ہوگا؟ یہ حرف کا مدلول ہوگا. یہ حرف کا کیا ہوگا؟ مدلول ہوگا. اب بات سمجھو نہیں سمجھو؟ یہ تمہید تھی. اب ادھر آ جاؤ تفصیل کی طرف. تفصیل اب یہ ہے پہلی والی بات کی کہ ابتدا ایک معنی ہے، ابتدا ایک معنی ہے. اگر عقل جو ہے اس کا ملاحظہ کرتی ہے قصدن، اگر عقل اس کا ملاحظہ کرتی ہے کیا؟ قصدن اور بالذات، یعنی معنی اسمی کے لحاظ سے، سادہ لفظوں میں کیا؟ اسمی معنی اسم ہونے کے لحاظ سے، یا قصدن اور بالذات اس کو ملاحظہ کرے، تو اس وقت اس میں کوئی 7-8 خصوصیات ہوں گی. ابتدا میں کتنی خصوصیات ہوں گی؟ وہ ساری خصوصیات وہ ہیں جو اسم کی ہیں.
ٹھیک ہے. اس وقت ابتدا میں کتنی خصوصیات ہوں گی؟ 7-8 خصوصیات کا ہو یا 7-8 نعوت ہیں. 7-8 کیا ہیں؟ یہ بغیت الکامل تمہارے اندر شفٹ کر رہا ہوں میں, سمجھے؟ یہ کون سا شفٹ ہے؟ بغیت الکامل علامہ ان کی ہے, کس کی تھی میں نے بتایا تھا یار, مولانا موسیٰ روحانی بازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ غنی کی رحمت کرے. بڑی تفصیل کی انہوں نے, ایسے مسائل حل کیے نا پڑھ کر کے آپ حیران ہو گئے. ملا حکیم عبدالحکیم, ملا عبدالحکیم سیالکوٹی, فاضل لاہوری, ان کو کہا ہے, ان کے حاشیے مطول کے حوالے کون کون سے اعتراضات اشکال ہمارے ذہنوں میں حاشیے خیال میں, لیکن انہوں نے پتہ نہیں کن کتابوں سے معاشرے اکٹھے کیا. علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ نے اس کتاب کی بڑی تعریف کی ہے اور کہا کہ یہ میں نے کتاب پڑھ کے مجھے ایسے مسائل, حالانکہ وہ خود انہوں نے کہتے ہیں میں نے نحو پڑھائی اتنے سال اور مجھے سارے مسائل کا علم ہے, لیکن یہ کتاب پڑھ کر نئی نئی باتیں علم ہے جو پہلے نہیں تھی. اور کہتے ہیں کہ یہ ان کے شاگرد ہوں گے شاید, انہوں نے کہا کہ یہ ان کا حال ہے, ہادہ حال ہو, حالانکہ یہ شباب اپنی جوانی کے اندر ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے امید ہے وہ ارجو ہیں یہ صیر امام اہل زمانی, مفہوم نقل کر رہا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ یہ جو ہے نا مستقبل کے اندر اپنے اہل زمانہ کا کیا بن جائے گا, امام بن جائے گا. یہ جوانی میں کتاب لکھی حضرت نے, ایسی بہترین کتاب ہے, زبردست, سمجھے. اچھا خیر, اور ہر چیز کو ایک چیز کو باریک باریک مسائل کو حل کیا. اچھا بہرحال, تو اب یہ ہے کہ مثال کے طور پر پھر واپس آ جاؤ ابتدا, وہ مثال کی طرف آ جاؤ. ابتدا جو ہے جب عقل جو ہے اس کا ملاحظہ کریں, عقل اس کو ملاحظہ کرے, دیکھیں, مطلب اس کو متوجہ ہو جائے اس کی طرف, بھائی التفات کرے. جب عقل اس کا ملاحظہ نہیں تو التفات والا سمجھ میں آتا ہے نا, مڑنا, متوجہ ہونا, سمجھے, کہ جب عقل جو ہے اس کے متوجہ ہو جائے, ملتفت ہو جائے, التفات کرے, ملاحظہ کرے, قصدن اور بالذات, قصدن اور بالذات, اس وقت اس میں کوئی 7-8 خصوصیات جتنی بھی پوری ہوگی بس ہم نے کر دیں گے, سمجھے. اس وقت اس میں کتنی خصوصیات ہوں گی؟ 7-8. اب جتنی ہو جائیں گی وہ بعد میں ہم نے لگا دیں گے, 7 ہے یا 8 ہے, 7 ہے یا 8 ہے. تو 7-8 خصوصیات ہوں گی. وہ کون سے ہوں گی؟ اسمی, نعوت اسمیہ. اس وقت یہ منعوت ہوگا بنعوت اسمیہ, بنعوت, وہ 7-8 جو اسم کی جو خصوصیات ہیں وہ اس میں پائی جائیں گی. نمبر ایک تو یہ ہوگا کہ یہ معنی ملحوظ ہوگا اپنی ذات کے لحاظ سے. ظاہر ہے وہ ہم نے پہلے یہ اعلیٰ نہیں ہوگا, دوسرے جب قصدن اور بالذات متوجہ ہو رہے تو پھر ملحوظ اپنی ذات کے لحاظ سے. نمبر ایک کیا ہے؟ ابتدا کیا ہوگا؟ ملحوظ ہوگا اپنی ذات کے لحاظ سے. نمبر دو, یہ معنی مستقل بالمفہوم ہوگا. یہ تو سمجھ آ رہا ہے آپ کو, مستقل بالمفہوم ہوگا. ہو گیا دوسرا, مستقل بالمفہوم بھی ہوگا. اچھا, اور اس کے اندر تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے متعلق کا تعقل معنی تصور, تعقل معنی کیا؟ تصور. اس کے متعلق کا تصور کرنا لازم ہے اس کے لیے. ابھی نا اصل میں تھوڑا اشکال بھی ہو جاتا ہے درمیان میں کہ بھئی من کے بارے میں تو آپ کہتے ہو کہ من محتاج ہے سرتو اور البصرہ کا, بصرہ اور سیر جب تک نہیں ہوں گے من کا معنی سمجھ میں, یہ من کے متعلقات ہیں, 2 ہیں, اکیلا بصرہ نہیں, من کے 2 متعلق ہے, بصرہ بھی اور سیر بھی, جو سرتو کے ضمن میں, چونکہ پتہ چلا نا کس چیز کی ابتدا ہے وہ سیر, اور کہاں سے وہ بصرہ ہے. تو جس طرح من کو اپنے متعلقات کی ضرورت ہے, تو اسی طرح لفظ الابتدا بولو تو ذہن میں آتا نا ابتدا کہاں سے ہے, تو متعلق جو ہے یہاں پر بھی معتبر ہے کہ نہیں ہے, بغیر اس کے تو یہ ابتدا سمجھ میں نہیں آئے گی. کہیں نہ کہیں سے تو ابتدا ہوگی نا, اگر وہ چیز ہو ہی نہ تو پھر ابتدا تو ایک معمل چیز بن جائے گی. ابتدا بھی کہیں سے بھی نہیں, ابتدا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے ایک طرح کا اعتراض سا ہو جاتا ہے. اعتراض آپ کو نہ بھی سمجھ میں خیر ہے, لیکن بہرحال یہ تمہید ہے اگلی بات کی سمجھانے کی, ٹھیک ہے. آپ نے یاد بے شک نہ بھی کرو خیر ہے, آپ نے صرف وہ یاد کر لینا یہ بات, لیکن سمجھنے کے لیے یہ کرو. یہاں پر ایک طرح کا اعتراض ہو رہا ہے کہ من جو ہے وہ بھی اپنے متعلق کا محتاج ہے. من کا معنی ابتدا ہے, وہ اس کے لیے اپنے متعلق کا محتاج ہے. اس طرح ابتدا جو اسم جو آپ کہتے ہیں الابتدا, یہ اسم ہے, یہ بھی تو اپنے متعلق کا محتاج ہے. کہ ابتدا سیری البصرہ, مثال کہ میری ابتدا سیر کی ابتدا میری بصرہ سے ہوئی ہے, تو وہاں بھی تو آپ نے ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں اصل میں اب کہنا یہ چاہ رہا, خلاصہ اس جواب کا اصل میں یہ ہے کہ متعلق کا ذکر کرنا ادھر دونوں ہی ضروری ہے, لیکن فرق اصل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو من ہے نا, من اصل میں من کی وضع ہی اس لیے ہوئی ہے کہ اس کا متعلق جو ہے نا تفصیل کے ساتھ کوئی تفصیلی چیز ہو جو عبارت میں ذکر ہو. اس کے بعد آپ کو یہ من کا معنی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ سرتو من البصرہ جب تک اس کے ساتھ نہ لگایا جائے. بالتفصیل اس کا متعلق لگے گا تو بات سمجھ میں آئے گی. بالتفصیل معنی یہ نام ہو باقاعدہ, سرتو بصرہ ہو, ایسا نہیں بھی کوئی بھی چیز ہو, ٹھیک ہے. جیسے سرتو من آگے کہہ دی من شیء سے بعد کوئی بات ذکر کرنی پڑے گی, سمجھے. لیکن یہ جو اسم والا الابتدا, لفظ الابتدا, ٹھیک ہے,
تو الابتدا بولتے ہی یہ تو ذہن میں آتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی متعلق ہوگا، کہیں نہ کہیں سے ابتدا ہوگی، لیکن وہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جہاں سے ابتدا ہو، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جہاں سے ابتدا. تو یہاں پر متعلق کا ذکر کرنا لازم تو ہے، لیکن وہ بالتفصیل یہاں پر لازم نہیں ہے. ابھی تفصیل یہاں پر لازم بلکہ اجمالی طور پر جو ہے وہ کافی ہوتا ہے. اجمالی طور پر وہ کیا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے کہ ذہن میں بندہ لیا کہ ہاں ابتدا، اس نے کہا جی ابتدا میری ہو گئی ہے، میری ابتدا ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات آ جاتی ہے نا، یار اس کی ابتدا سے کوئی نہ کوئی معنی آپ سمجھ چکے ہو. ٹھیک ہے، اب وہ کسی نہ کسی چیز کی ابتدا وہ بندہ خود ہی آ، تو اجمالی طور پر متعلق کا ذکر کر دینا، اور اجمالاً بھی ہوگا اور تابع ہو کر بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہے مین کہ من حروف کے اندر جو ہے یعنی جو ابتدا کا معنی دے رہا تھا تو وہاں پر متعلق یعنی سیر اور بصرہ کا جو ذکر تھا وہ بھی تفصیل ضروری ہے، اور وہ تابع نہیں ہوگا بلکہ وہ اصالتاً ضروری ہے. وہاں پر وہ مقصود ہے، وہاں پہ متعلق خود مقصود ہے. وہاں جیسے وہ آئینے کے اندر جب آلہ بناتے ہو، آئینے کو یہاں وہی مثال بنانے کہ آئینہ سے جب آپ نے شکل دیکھنی ہے تو آئینہ صرف آلہ ہے، مقصد کیا آپ کی شکل دیکھنا. ایسی حروف جو یہ آلہ ہیں اس میں متعلق خود مقصود ہے. متعلق خود کیا ہے؟ اور یہ جو ابتدا ہے مثال کے طور پر یہ تو خود تابع ہے، یہ تو خود کیا ہے؟ تابع ہے. تو اس میں متعلق کا ذکر بالتفصیل بھی ضروری ہے حروف کے اندر، اور یہ کہ وہ مقصود بھی ہوگا، برخلاف الابتدا کے. جیسے خود آئینہ اگر مقصود ہو، خود آئینہ جیسے مقصود ہو، اب یہاں پر الابتدا جو ہے اس میں متعلق ظاہر آئینے میں کوئی تصویر تو نظر آتی ہے نا، ایسی لفظ ابتدا بولنے سے کوئی چیز ذہن میں آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ابتدا ہوگی تو وہ، لیکن اصل آپ کو جو التفات ہے وہ لفظ ابتدا کی طرف ہو رہا ہے، اس کے مفہوم کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہاں پر متعلق کا ذکر جو ہے یہاں پر بھی ضروری ہے، لیکن وہ اجمالی ہے. ہو گیا، خود اس کا ذکر کرنا ہے اجمالی ہے، اور نمبر 2 پر کیا ہے؟ تابع ہو کر ہے. جیسے آئینے میں شکل وہاں پہ تابع ہو کر نظر آ رہی ہے، اسی طرح یہاں پر ابتدا جب خود مقصود ہوگا تو اس کا جو متعلق ہوگا اس کا ذکر اجمالی بھی ہوگا اور تابع بھی ہوگا. اجمالی بھی ہوگا اور تابع بھی ہوگا، لیکن ذکر کرنا ظاہر سی بات ہے ضروری ہے اس کا، یعنی ذکر مانا ذہن کے اندر ذکر کرنا. اس میں ذکر کرنا ذہن میں ذکر کرنا. تو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یہاں پہ بڑی تفصیلات ہیں. مولانا موسیٰ روحانی بھائی یہ ذکر سے فلاں سے ذکر سے نہیں، یہ اچھا خیر اب وہ ہر چیز کھول کر دی ہے. بارہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو مفہوم پسند. اچھا جی، بات یہ چل رہی تھی کہ ابتدا جو ہے عقل جب اس کی طرف متوجہ ہو جائے بالقصد اور بالذات، اس وقت اس میں 7-8 خصوصیات ہوں گی جو اسم کی ہیں. جو کس کی ہیں؟ اسم کی. نمبر 1 یہ معنی ملحوظ ہوگا اپنی ذات کے لحاظ سے. نمبر 2 یہ معنی مستقل بالمفہوم ہوگا. نمبر 3 کہ اس کے متعلق کا ذکر، اس کے متعلق کا ذکر یعنی ذہن کے اندر اس کے متعلق کا ذکر اس کے لیے لازم ہے. اس کے متعلق کا ذکر اس کے لیے لازم ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4 لیکن اس میں تھوڑی قیدیں لگانی ہے، یہ متعلق کا ذکر کیا ہے؟ اجمالی طور پر لازم ہے، نہ کہ بالتفصیل. یہ فرق آ رہا ہے حرف کے ساتھ. ٹھیک ہے. چوتھی، اب میں مزید آپ کو وہ نہیں کر رہا تشویش، ورنہ تیسری بات میں بھی ایک بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں چلو آپ اتنا ہی سمجھ لو، بہت ہے آپ کے لیے ہضم کے لیے بہت ہے. ٹھیک ہے. آج چوتھی بات کیا تھی کہ یہ تعلق کا ذکر اجمالاً ہے. ہاں کہ یہ تعلق نہیں، متعلق کا ذکر کرنا ضروری ہے کس طور پر؟ اجمالاً. نمبر 5 کہ متعلق کا ذکر جو ہے یہ تابع ہو کر ہوگا، طبعاً جیسے اجمالاً ایسے ذکر کیا تابع ہو کر ہوگا، نہ کہ بالقصد ہو کر. یہ کتنی چیزیں مانی گئی ہیں؟ 6. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کے اندر ایک اور بات آخر میں رہ گئی ہے کہ چونکہ یہ معنی مستقل بالمفہوم ہے لہذا اس کو اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی اور کلمے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 7 باتیں اس کو پکڑ لو بس. تو یہ 7 خصوصیات جو ہیں یہ اس میں ہیں. آ جا، اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ کیا کہو گے کہ ابتدا جو ہے ایک معنی ہے، عقل یا تو اس کو ملاحظہ کرے گی اس اعتبار سے قصدن اور بالذات، اس وقت اس میں کتنی خصوصیات ہوں گی؟ 7، جو کہ کیا ہیں اسمی خصوصیات ہیں. نمبر 1 کیا ہوگا؟ یہ کیا ہوگا؟ ملحوظ ہوگا اپنی ذات کے لحاظ سے. نمبر 2 یہ معنی مستقل ہوگا بالمفہوم ہوگا. ہاں. نمبر 3 کہ اس کے متعلق کا ذکر اس کے لیے تصور کرنا لازم ہوگا. ہاں لازم ہے. نمبر 4 لیکن وہ متعلق کا ذکر ضرور کرنا ضروری ہے اجمالاً. نمبر 5 متعلق کا ذکر طبعاً ہوگا، طبعاً ضروری ہے لیکن تابع ہو کر. اس کے بعد کہ اس کو اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی اور ضم ضمیمہ وغیرہ کی کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں نہیں، ایک بات رہ گئی یہاں پر، وہ یہ تھی کہ اس کے متعلق کو ذکر کرنا ضروری نہیں ہے عبارت کے اندر. مطلب اس کے متعلق کو
ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. دوبارہ سنو بھائی, تھوڑا سا مجھ سے لفظ کا وہ آگے پیچھے ہو گیا کہ جب ابتدا کو عقل کیا کرے, اس کا ملاحظہ کرے قصدن اور بذات. کیا کہنا ہے؟ یہ پہلی ہے نا, دوسری والی بعد میں کریں گے. جب ابتدا کا عقل ملاحظہ کرے قصدن اور بذات, تو اس میں 7 خصوصیات آئیں گی, جو کیا سب کے خصوصیات کس کی ہیں؟ اسم کی ہیں. جو کس کی ہیں؟ اسم کی خصوصیات اس میں آ جائیں گی. نمبر 1 یہ معنی, یہ کیا ہوگا؟ ابتدا اس وقت میں معنی ملحوظ بالذات ہوگا, ایسا معنی ہوگا جو اپنی ذات کے اعتبار سے. اور نمبر 2 یہ معنی کیا ہوگا؟ مستقل مفہوم ہوگا. اور نمبر 3 کہ اس کے متعلق کا ذکر نا, متعلق کا تصور کا, میں نے ذکر غلطی سے کہا دیا. اس کے متعلق کا تصور, عربی میں تعقل ہے, تعقل معنی تصور ہی ہے, ادراک کرنا, تصور کرنا. اس کے متعلق کا تعقل بھی کہہ سکتے ہو, ذرا اوکھا لگے تو متعلق کا تصور کرنا کیا ہوگا؟ لازم. نمبر 4 اور یہ متعلق کا تصور کرنا یہ کیا ہوگا؟ اجمالی طور پر. اور نمبر 5 میں یہ تصور کرنا کیا ہوگا؟ تابع ہو کر ہوگا. کیا ہوگا؟ اور اس کے بعد نمبر 6 میں خیال میں آئے گا, وہ یہ ہے کہ اس کے ذکر کرنے کی, عبارت میں اس کے ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے. ابتدا کے معنی کو سمجھنے کے لیے, ابتدا تو سمجھ آ گئی نا, ابتدا اس کا معنی آپ نے سمجھ لیا. ابتدا کے معنی کو سمجھنے کے لیے اس کے ذکر کرنے کی ضرورت. ہاں جب اس کو پورا کلام بناؤ گے پھر تو کچھ نہ کچھ تو کہو گے نا, ٹھیک ہے. تو یہ مقصد ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے, اس متعلق کے ذکر کرنے کی عبارت میں حاجت نہیں ہے. نمبر 7 آخری چیز کہ یہ جو مفہوم ابتدا ہے, مفہوم ابتدا ہے, لفظ کو اس پر دلالت کرنے کے لیے, لفظ ابتدا کو اس پر دلالت کرنے کے لیے کسی اور کلمے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 6 اور 7 معمولی سے آپس میں مل رہے ہیں, لیکن ان میں تھوڑا دقیق فرق ہے. ہاں اصل میں 6 7 میں معمولی سا فرق یہ ہے کہ 6 تک ہم صرف معنی سے بحث کر رہے ہیں. معنی ابتدا اس طرح کا ہے کہ اس معنی کو سمجھنے کے لیے اس کے ذکر کی ضرورت, ٹھیک ہے. لیکن ہم 7 میں لفظ کی طرف آ گئے, لفظ الابتدا. لفظ الابتدا کو اپنے اسی مفہوم پر, جو ابتدا کا مفہوم بتایا, لفظ الابتدا کو اپنے جو ابتدا کا مفہوم ہے اس پر دلالت کرنے کے لیے کسی اور کلمے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ کلمہ وہی متعلق وغیرہ اس کا جو ہو, ٹھیک ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ 7 خصوصیت آ گئی, اس کو بار بار یاد کرو, بار بار دہراؤ تاکہ تمہیں عبارت پڑھتے مسئلہ نہیں ہوگا, منٹ میں کرا دوں گا. دوبارہ کیا ہے کہ جب ابتدا کو عقل کیا کرے, ملاحظہ کرے, بذات اور قصدن, تو اس وقت اس میں ہاں 7 خصوصیات پائی جائیں گی. یہ 7 اس میں صفات ہوں گی, جو کیا ہوں گی؟ حرفی صفات ہیں, اسمی, یہ ضرور کہنا ہے. اس وقت اس میں ہاں جو نمبر 1 نمبر 1 اپنی ذات کے لحاظ سے. نمبر 2 یہ معنی مستقل بالمفہوم. ہاں نمبر 3 معنی مستقل بالمفہوم. نمبر 3 اس کے متعلق کا ذکر نا, تعقل کا لازم, تصور, تعقل یا تصور کرنا لازم ہے. لیکن یہ تعقل جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اجمالی طور پر ہوگا. اور کس طور پر ہوگا؟ اس کے اگلا پوائنٹ کہ یہ تابع ہو کر ہوگا, ہاں مقصود نہیں ہوگا. آگے نمبر 6 کہ اس کو ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہوگی. نمبر 7 کہ لفظ ابتدا جو ہے, مثال لفظ الابتدا جو ہے, اس کو اپنے مفہوم پر دلالت کرنے کے لیے نہیں بس ضم ضمیمہ یہاں نہیں لکھنا, وہ 7ویں میں اس کو ضم ضمیمہ یہ لکھی ہے. 6 میں آپ نے کہنا ہے کہ اس کو اس متعلق کو ذکر کرنے کی حاجت نہیں, بس مختصر اس متعلق کو ذکر کرنے کی حاجت نہیں ہے. یہ ابتدا کا مفہوم سمجھنے کے. نمبر 7 پر کیا ہے کہ لفظ الابتدا کو اپنے مفہوم پر, یہ جو مفہوم جس میں یہ خصوصیات ہوتا ہے, لفظ ابتدا کو اپنے مفہوم پر دلالت کرنے کے اندر کسی اور کلمے کی یا ضم ضمیمہ کی ضرورت نہیں ہے. دوبارہ سے بار بار دہراؤ اس کو بھائی, اس کو پکا کرنا ہے, پکا کرنا تو آگے عبارت پڑھو گا, تو تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا. سنا دے زبانی معنی ابتدا جب یہ منحوظ ہوگا معنی معقول پر
بالذاتی طبعا بالذاتی غزن ہم نے شروع سے عبارت بنا جب عقل اس کا ملاحظہ کرے یا جب عقل اس کی طرف التفات کرے یا عقل جب اس کی طرف توجہ کرے. معنی ابتدائی ہے جب ابتدائی یعنی ابتدا کا معنی یا معنی ابتدا یا ابتدا کا معنی. ابتدا کا معنی جب عقل اس کا ملاحظہ کرے بالذات اور غزن ہاں تو پھر اس کے اندر سات حرفی صفات حرفی ہے. سبحان اللہ. اس میں اسمی صفات ہوں گی. سات اسمی صفات ہوں گی. نمبر ایک یہ ہے کہ اس کا ملحوظ ہونا بالذات ہوگا. ہاں وہ اپنی ذات کے بعد ملحوظ ہوگا. یہ ملحوظ بالذات ہوگا یہ بھی ٹھیک ہے. نمبر دو اس کا معنی مستقل مفہوم ہوگا. مستقل بالمفہوم ہوگا. مستقل بالمفہوم ہوگا. اور نمبر تین یہ ہے کہ اس کے متعلق کا تصور کرنا لازمی ہوگا. اور نمبر چار ہے کہ اس کے متعلق کا تصور جو ہے وہ اجمالاً ہوگا. نمبر پانچ ہے کہ اس کے متعلق کا تصور تابع ہوگا تبان ہوگا. نمبر چھ یہ ہے کہ اس کا ذکر کرنا اس متعلق کا ذکر کرنا لازمی نہیں ہوگا. اور نمبر سات یہ ہے کہ اس لفظ ابتدا کا وہ اپنے معنی مفہوم پر دلالت کرنے میں کسی چیز کی کسی کلمے کی یا ضم ضمیمہ کی یا کسی متعلق کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ بات سمجھ آ گئی نہیں آ گئی ہے؟ تو یہ جو ساری خصوصیت پائی جا رہی ہے یہ لفظ الابتدا کا کیا ہے مفہوم ہوگا جس میں یہ خصوصیات ہوں گی. ٹھیک ہو گیا؟ ہو گیا. اچھا جی. اور اگر ابتدا جو معنی ہے اس کو عقل ملاحظہ کرے. اس کو عقل کیا کرے؟ قصداً بذات نہیں ملاحظہ کرے بلکہ اس کو ملاحظہ کرے طبعاً. اس کو ملاحظہ کرے طبعاً اس طور پر کہ یہ اعلیٰ بنے. اس طور پر کہ یہ اپنے متعلق کی حالت کو پہچاننے کا. کیا دوبارہ؟ اور اگر ابتدا کا جو معنی ہے عقل اس کا ملاحظہ کرے اس طور پر ہاں اس طور پر کہ یہ لفظ یہ یاد کریں اس طور پر کہ یہ اعلیٰ بنے اپنے متعلق کو پہچاننے کا. اور اس اعتبار سے کہ یہ حالت ہو سیر اور بصرہ کے درمیان. سیر تو من البصرہ حالت معنی نسبت ہے. نسبت کون سی ہے؟ ابتدا والی نسبت ہے. ٹھیک ہے. تو من ابتدا کی نسبت بتا رہا ہے کہ بصرہ مبتدا منہ اور سیر کیا مبتدا جس کی ابتدا کی گئی. تو من نے جو ہے نا یہ نسبت کو جوڑا آپس میں. مطلب کیا پتہ لگتا ہے کہ بصرہ مبتدا منہ تھا اور وہ کیا تھا مبتدا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ من جو ہے ان دونوں کو جوڑ رہا ہے. یہ ایک خاص حالت ہے خاص نسبت ہے. حالت معنی نسبت صفت جو بھی کہو. ابتدا والی ایک نسبت ہے جیسے مثال زید اور قائم کے اندر اسناد والی نسبت ہے. اسناد نے ان دونوں کو جوڑا ہوا آپس میں. ایسے من جو ہے ابتدا والی ایک نسبت ہے جو سیر اور بصرہ کے درمیان ملحوظ ہے. ٹھیک ہے. تو اصل تو متعلق ہی ملحوظ ہے. یہ تو خود ملحوظ نہیں. یہ تو صرف ان کو چپکا رہا ہے آپس میں ایک دوسرے کہ بھائی اس میں مبتدا والی خاصیت آ جائے اور اس میں مبتدا منہ والی. یہ سمجھا جائے کہ یہ مبتدا منہ ہے اور یہ کیا ہے مبتدا ہے. اب دوبارہ کہو. اور اگر جو ہے ابتدا کو عقل ملاحظہ کرے اس اعتبار سے کہ یہ کیا ہے اعلیٰ ہے. معنی ابتدا کا جو معنی ہے اگر عقل اس کا ملاحظہ کرے اس لحاظ سے کہ مثال کے طور پر یہ کیا ہے یہ حالت ہے بصرہ اور سیر کے درمیان. مثلا اس لیے کہ مثال بطور مثال کے کہہ رہے ہیں ورنہ اور مثالیں بھی ہو سکتی تھیں. یعنی ایک مثال ملاحظہ کرے اس لحاظ سے کہ یہ سیر اور بصرہ کے درمیان ایک حالت ہے. سیر اور بصرہ کے درمیان کیا ہے حالت نسبت ہے کہ جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ بصرہ سے ابتدا ہوئی ہے وہ مبتدا منہ ہے اور وہ کیا ہے مبتدا سیر. اس لحاظ سے کہ یہ بصرہ اور سیر کے درمیان کیا ہے ایک حالت ہے. حالت میں نسبت ہے. اور دوسری بات اس لحاظ سے کہ یہ ان اپنے متعلق میں دو چیزیں آئیں گی. ایک نہیں آئیں گی متعلق بصرہ بھی متعلق ہے سیر بھی متعلق ہے. اور اس لحاظ سے کہ یہ اپنے متعلق کی حالت کو پہچاننے کا آلہ ہے. اور اس لحاظ سے کہ یہ اپنے متعلق کی حالت کو پہچاننے کا آلہ ہے. اس لحاظ سے اس میں حرفی خصوصیات آ جائیں گی. چند حرفی اب چند جتنی بناتے ہیں جتنی بن گئی جتنی کتاب میں لکھی میں بھی اتنی بنا دیتا ہوں. ہاں دوبارہ سے بولو. اور عقل جو ہے ابتدا کو ملاحظہ کرے اس لحاظ سے کہ یہ اس کا سیر اور بصرہ کے درمیان ایک حالت ہے. اور اس لحاظ سے کہ یہ متعلق کو پہچاننے کا متعلق کی حالت کو پہچاننے کا. اگر زیادہ نہ یاد ہو نا دو حیثیت میں نے 2 دفعہ بتائی ہے نا پھر دوسری والی کو کم سے کم یاد رکھنا ہے. اگر ابتدا کو اس لحاظ سے ملاحظہ کرے اس لحاظ سے کہ یہ اپنے اس کے جو متعلق ہے اس کی حالت کو پہچاننے کا آلہ ہے. کم سے کم یہ یاد رکھو گے. اس صورت میں اس میں چند صفات آئیں گی جو کیا ہوں گی حرفی.
वो चंद को ज़रा ब्रैकेट में लिख देना, वो खाली का छोड़ देना, वो जब बाद में हो जाएंगे पूरी लिख देना, 3 हैं 4 हैं जितनी भी होगी, ठीक है। पहले नंबर पर तो ये माना मुस्तकिल बिल मफहूम नहीं होगा, गैर मुस्तकिल बिल मफहूम होगा। पहली खसूसियत है, पहली खसूसियत है कि माना क्या होगा इस सूरत में, इब्तिदा का माना गैर मुस्तकिल बिल मफहूम है। जैसे मिन आप देख रहे हो गैर मुस्तकिल बिल मफहूम है, समझ नहीं आता जब तक बसरा सैर ना लगे। नंबर 1 ये इसमें ये खसूसियत है कि ये माना गैर मुस्तकिल बिल मफहूम होगा, और वो क्या था, माना मुस्तकिल बिल मफहूम था, मलहूज़ भी ज़ाती ही था, ये मलहूज़ भी ज़ाती नहीं होगा, ठीक है। बहरहाल जो किताब में लिखा है ना मैं आपको वही लिखवा दूँ, बस वो इतने उसी पर इत्तेफा करना। इस सूरत में ये माना क्या होगा, मुस्तकिल बिल मफहूम, नंबर 1। नंबर दो ये है कि इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, ताक़ुल भी इसका नहीं हो सकता जब तक कि इसके मुताल्लक़ को ज़िक्र ना किया जाए। दूसरी ख़ुसूसियत इसमें क्या है कि इसके मुताक़ल, इसके मुताल्लक़, ये मुताक़ल वो ताक़ुल है ना, इधर से ताल्लुक़ और ताक़ुल तो अलग है। इसके मुताल्लक़ यानी सैर और बसरा, इसके मुताल्लक़ के ज़िक्र, यहाँ ज़िक्र से मुराद वो ले रहा था, ज़ुक्र से इसको लिया जाए, ठीक है। ज़ुक्र माने दिल के अंदर किसी चीज़ को याद कर, ये ताक़ुल। अच्छा बहरहाल कहते जब तक इसका मुताल्लक़ ज़िक्र ना हो तब तक इसका तसव्वुर नहीं हो सकता, ठीक है। इसको ज़रा आसान लफ्ज़ों में कर लीजिए, मैं ज़रा ये ज़रा लंबा है तो यूँ आप बना लो कोई लफ्ज़, मैं कहता हूँ मुख्तसर इबारत हो जो याद करने में आपके लिए आसान हो, ठीक है। कि ये जो माना होगा अपने मुताल्लक़ के ज़िक्र के बगैर समझ में नहीं आ सकता, बस क्या समझ में नहीं आ सकता, आसान है बिल्कुल, आप याद कर लो। ये एक तो माना गैर मुस्तकिल बिल मफहूम है। नंबर 2 क्या है कि अपने मुताल्लक़ के ज़िक्र के बगैर ये समझ में नहीं आ सकता, या इसका ताक़ुल नहीं हो सकता, या इसका तसव्वुर नहीं हो सकता। वो लफ्ज़ ज़रा ठेठ है, ये समझ में आना ज़रा आसान लफ्ज़ है, ठीक है। इसके मुताल्लक़ के बगैर इसका तसव्वुर नहीं हो सकता। नंबर 3 इसके मुताल्लक़ का ज़िक्र करना ज़रूरी है बित्तफ़सील, यहाँ बिलख़ुसूस का लफ्ज़ है, यानी बित्तफ़सील। वहाँ था इजमालन, फ़र्क आ गया। वहाँ क्या था कि मुताल्लक़ का ज़िक्र करना जो होगा वो किस और इजमालन। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये मुताल्लक़ का ज़िक्र करना क्या होगा, बित्तफ़सील, बिलख़ुसूस यानी बित्तफ़सील। बिलख़ुसूस का हो ताकि तुम्हें पता चले बिलख़ुसूस क्या मुराद है, उसकी खसूसियत मुराद ये है कि बित्तफ़सील हो, यानी वो बाकायदा चीज़ का नाम लिया जाए, ठीक है। तो बात समझ आ रही है कि इसके मुताल्लक़ का, ये जो हमने कहा कि ये बग़ैर मुताल्लक़ के ज़िक्र के इसका समझ में नहीं आ सकता, तो वो मुताल्लक़ का ज़िक्र करना किस तौर पर होना चाहिए, बिलख़ुसूस, हाँ बिलख़ुसूस यानी बित्तफ़सील, ये साथ कहो ताकि आपको इबारत भी साथ समझ में आती रहे, ठीक होगी। कितनी खसूसियात होंगी, 3। चौथी खसूसियत, बस 4 ही पूरी हो जाएगी, वो ये कि इस माने पर दलालत नहीं हो सकती जब तक कि एक और कलमा ना मिलाया जाए जो इसकी मुताल्लक़ पर दलालत करे। इस माने पर तब तक दलालत हाँ न मिलाया जाए जो इसकी मुताल्लक़ पर क्या करे, दलालत करे। बस 4 खसूसियात। अब क्या समझे कि अगर इब्तिदा के माने को अकल क्या करे, मुलाहजा करे, इस किस लिहाज से कि ये हालत है सैर और बसरा के दरमियान, और इस लिहाज से कि ये आला है अपने मुताल्लक़ के हालात को जानने का, समझे। मुर्तज़ा जो है ना बस टुन है। अच्छा आज नशा नहीं किया, हाँ तो फिर इतना अहम सबक था जा रहा है इसका। तो उस वक्त इसमें 4 उस वक्त इसमें क्या होंगी, 4 हरफी खसूसियात होंगी। कितनी, 4 हरफी खसूसियात। नंबर 1 क्या है कि ये माना क्या होगा, मुस्तकिल बिल मफहूम नहीं होगा। नंबर 2 इसमें क्या होगा कि इस अपने इसके मुताल्लक़ के ज़िक्र के बगैर इसका तसव्वुर और ताक़ुल नहीं होगा। नंबर 3 इसके मुताल्लक़ का ज़िक्र ज़रूरी होगा किस तौर पर, बिलख़ुसूस यानी बित्तफ़सील, और वहाँ इजमालन था, यहाँ बित्तफ़सील। नंबर 4 ऐसे बीच में ना टांगड़ा, तुझे क्या ज़रूरत है, मैं खुद देखूँ तो मैं जो मर्जी तुम्हें मारूँ ना करूँ, तू इसे बीच में कुछ शिकायत लगा रहा है, ये तुम्हारा ये भी गलत अंदाज। एक सबक जरा बीच में ऐसे बीच में बात कर दी, ये कोई तरीका है सबक पढ़ने का। अच्छा, और नंबर 4 ये कि इस माने पर दलालत नहीं हो सकती जब तक कि इसके साथ कोई और कलमा ना मिलाया जाए जो इसके मुताल्लक़ पर क्या करे, दाल हो, जो इसके मुताल्लक़ पर क्या करे, दाल हो। जैसे अलबसरा का लफ्ज़ है जो इसके मुताल्लक़ पर दलालत कर रहा है, तब तक नहीं दलालत है जब तक इसके साथ कोई कलमा ना, हाँ कलमा ना मिलाए। अगर मुख्तसर याद करना किसी ने भाई इतना याद कर लो कि जब तक इसके साथ कोई कलमा ना मिलाया जाए इसका मफ़हूम समझ में नहीं आता, और अगर सही वाला याद करना तो फिर कि वो कलमा जो अपने मुताल्लक़ पर दलालत करे।
ارے اس کے لیے میں کہتا ہوں ذرا بک سر ہونا تاکہ یہ اتنے بھی یاد کر لے بہت ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ کو باقی ساری تقریر سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ اب ذرا عبارت دیکھ لو. بس اتنا ہی پڑھنا ہے, سارا خلاصہ بیان کر. صرف ایک بات درمیان میں نے چھوڑی ہے اور باقی بیچ میں تھوڑی وضاحتیں ہیں, لیکن وہ وضاحتیں میں بعد میں کروں گا. چلو جی. محصول ما ذکرہ بعض المحققین, اور مصنف کا یہ جو کلام تھا اس کا محصول, اس کا حاصل وہی ہے. محصول حاصل ایک ہی چیز ہے. ادھر میں اس پر بعد میں کلام کروں گا. محصول سے دیکھنا بھائی, محصول مل گیا کو. محصول ما ذکرہ بعض المحققین, اس کا محصول وہ ہے جس کو بعض محققین نے ذکر کیا. بعض محققین کون ہے؟ السید السند, سعید شریف جرجانی. سعید شریف جرجانی. اب اس میں نقطے ہیں لیکن وہ نقطے بعد میں آئیں گے, پہلے آپ کو عبارت میں سمجھاؤں گا. تو بعض محققین نے جو بات ذکر کی اس کا محصول وہی ہے. حیث قال, اس طور پر کہ انہوں نے فرمایا, اس طور پر کہ انہوں نے فرمایا کہ کما ان, دیکھا نا یہ ادھر بول رہا ہے اور یہ میں نے اس کو روکا بھی, تو نہیں یہاں نہیں لگانی سول. کما ان فی الخارج موجودا قائما بذاتی و موجودا قائما بغیری. سمجھے, یہ محسوس چیز کے ساتھ معقول کو تشبیہ ہو رہی ہے. معقولات معنی معقولہ کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ موجودات خارجیہ. موجودات خارجیہ محسوسات ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو معقول کو محسوس ہے کیا دی تشبیہ دی. اور جو آئینے والی مثال ہے وہ زیادہ, وہ بھی محسوس ہے لیکن وہ اس سے اوضح ہے, وہ اس سے کیا ہے زیادہ واضح ہے. مبتدئین کے لیے وہ مثال بہترین ہے. حیث قال, اس طور پر کما ان فی الخارج موجودا قائما بذاته, جس طرح کہ خارج کے اندر یعنی عقل کے باہر خارج موجودات خارجی, ایسے نہیں میں نے کہا نا, جس طرح خارج میں ایک موجود وہ ہوتا ہے کہ قائما بذاتی, جو اپنی قائم بذات ہوتا ہے, وہ موجودا قائما بغیری, اور دوسرا موجود وہ ہوتا ہے جو قائم بالغیر ہوتا ہے, جیسے کہ عرض, جیسے کیا کذالک فی الذہن. اس طرح معنی معقولہ کی دو قسمیں بتائی تھیں. کذالک فی الذہن معقول, اس طرح ذہن کے اندر ایک معنی معقول وہ ہوتا ہے جس میں تین خصوصیات بتائی تھیں آپ کو, مدرک بالقصد اور ملحوظ و فی ذاتی. نمبر 3 یہ ہے کہ اس کے ساتھ اور اس پر حکم لگانا جائز درست. یہی ہے کذالک فی الذہن معقول. اسی طرح ذہن کے اندر ایک معنی معقول وہ ہوتا ہے کہ جس میں تین خصوصیات ہوں گی. ہوا مدرک قصدا, کہ اس کا ادراک ہوگا بالقصد, ٹھیک ہے. ملحوظا فی ذاتہ, اور وہ اپنی ذات کے اندر کیا ہوگا ملحوظ ہوگا. یسلو, تیسری یسلو یسلہ بھی پڑھ سکتے ہو. یسلہ میں سے مولانا موسیٰ صاحب نے لکھا یسلہ, باپ فتح یفتہ اسے شاید, میں کہتا ہوں یسلہ بھی ہو سکے. یسلہ ان یحکم علیہ و بھی, اور اس بات کی وہ صلاحیت رکھتا ہے, اس بات کی وہ معنی اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کے اوپر حکم لگایا جائے اور اس کے ساتھ حکم لگایا جائے. یعنی مسند لے بنا دو, مسند بنا دو. اور معقول, یہ دوسری قسم ہے, اور معنی معقول کی دوسری قسم جس میں اس میں بھی تین خصوصیات ہیں. ہاں جی, وعلیکم السلام. کون ہے پھر یہ ترجمہ اس کو ذرا تھوڑا ٹھہرا دیں, یہ بٹھا دیں جلدی تو نہیں اس کو ہے بس ٹھیک ہے. اس کو پھر کیا یہاں سامنے کرسی پہ بیٹھ جائے, سبق ختم ہوگا تو پھر یہ معقول ہوا مدرک طبعا. اور دوسری قسم معنی معقولہ کی وہ ہے جو مدرک ہو گیا, جو مدرک ہو بالطبع, جو مدرک ہوگا بالطبع. وہ مدرک طبعا وآلتن, وآلتن یہ بظاہر مدرک پر آتا ہے, مجھے ایسے لگ رہا ہے. وآلتن, ایک تو یہ کہ وہ مدرک ہے بالطبع, اور دوسرا ہے کہ وآلتن یعنی وہ ملحوظ فی ذاتی نہیں ہے. وآلتن لملاحظۃ غیری, وہ غیر کو, اپنے غیر کو ملاحظہ کرنے کا آلہ ہے, اپنی ذات کے بعد ملحوظ ہے نہیں, دوسرے کو ملاحظہ کرنے کا آلہ ہے. اور تیسری فلا یصلح لشیء منہما, لہذا وہ ان دونوں میں سے کسی بھی چیز کی صلاحیت نہیں رکھتا, نہ اس کے اوپر حکم لگایا جائے نہ اس کے ساتھ. بات ہوگی. تو پہلے والے جو معنی ہے وہ کیا ہے, وہ اسم پر صادق آتا ہے, اور دوسرے والے جو معنی کس پر صادق آ رہا ہے وہ حرف پر, ٹھیک ہے. پہلے والا جو معنی ہے وہ معنی اسمی, وہ معنی اسمی پر صادق آ رہا ہے. دوسرے والا جو معنی حرفی پر صادق آ رہا ہے. اب یہاں تک یہ محصول کا ایک حصہ ختم ہوا, اس میں قاعدہ کلیہ بیان کر دیا. اب یہ جو دوسرا حصہ فل ابتدا, یہاں سے کیا بیان کر رہے ہیں, دوسرا حصہ, اس میں کیا بیان کر رہا ہے, مثال. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں, یہاں سے تنویر ہے, یہاں سے کیا ہے تنویر ہے. تنویر معنی توضیح ہے, پیچھے والی چیز کی قاعدہ کلیہ تو اسی کی تنویر توضیح ہے. یا یوں کرو کہ پیچھے قاعدہ کلیہ, یہاں اس کو مثال سے بات کیا. فل ابتدا مثلا, پس ابتدا جو ایک معنی ہے, ابتدا ایک معنی ہے. فل پس معنی ابتدا, ابتدا یا معنی ابتدا ہے. پس ابتدا مثال کے طور پر اذا لاحظہ العقل, جب عقل اس کا ملاحظہ کرے, اس کی طرف متوجہ ہو جائے, التفات کرے, قصدن اور بالذات, جب عقل اس کا ملاحظہ کرے قصدن اور بالذات, تو اس وقت اس میں کتنی 7 خصوصیات ہوں گی. کتنی آ رہی ہیں, وہ ساری خصوصیات کون سی ہیں, اسمی ہیں. ساری ہیں
اس وقت یہ ہوگا کانا معنی مستقل. نمبر 1 یہ معنی مستقل بالمفہومیت ہوگا. نمبر 2 ملحوظاً فی ذاتی، یہ ایسا معنی ہوگا جو اپنی ذات کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ ملحوظ ہوگا. نمبر 3 ولزمہ تعقل متعلقہ، اور لازم ہوگا اس کے لیے اپنے متعلق کا تصور، اپنے متعلق کا تصور کہ بھی ابتدا کہاں سے ہے، تصور کرنا. نمبر 4 لیکن یہ اجمالاً یہ تعقل یا تصور کرنا کیا ہوگا؟ اجمالاً ہوگا. اور نمبر 5 تابع ہو کر ہوگا. ٹھیک ہے، برخلاف اس کے کہ وہاں بالتفصیل ہے حرف میں اور تابع ہو کر نہیں بلکہ بالقصد ہے. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ سمجھے. اور لازم ہوگا اس کے لیے اپنے متعلق کا تعقل یعنی تصور کرنا اجمالاً اور تبان، اجمالاً اور تبان، نہ کہ تفصیلاً اور نہ بالقصد. من غیر حاجہ. نمبر 6 کہ اس کے متعلق کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. من غیر حاجت الی ذکرہ، یہ چھٹی خصوصیت. اور اس متعلق کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بغیر ضرورت پڑھنے اس متعلق کے ذکر کے، بغیر ضرورت ہونے ذکر کے. ٹھیک ہے، من غیر حاجہ یعنی با محاورہ کرو. مثال اگر یہاں اس کو الگ بنا دو تو اس متعلق کے ذکر کی حاجت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. وہو بہذا الاعتبار مدلول لفظ الابتدائی فقط، اور اس اعتبار سے یہ لفظ الابتدا جو اسم ہے اس کا یہ مدلول ہے جس میں 6 خصوصیات. 7ویں بھی آ رہی ہے کہ لفظ ابتدا کو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی ضم ضمیمہ کسی کلمے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور سمجھ میں آ رہی ہے. وہ ضمیر ابتدا کی طرف ہے، ابتدا کا معنی. ٹھیک ہے، اور ابتدا کا معنی بہذا الاعتبار، اس اعتبار سے، یعنی جس میں یہ 6 خصوصیات پچھلی ہوں. 7ویں بعد میں خود بہت پیدا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ جو ابتدا کا معنی ہے اس اعتبار سے، اس کہ وہ ملحوظ مستقل بالمفہوم و فلاں 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 سارا، اس اعتبار سے کیا انسان پنجابی سبق ہاں سبق کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں کریں تم لوگ. وہو بہذا الاعتبار، اور یہ جو ابتدا کا معنی ہے اس اعتبار سے مدلول ہے لفظ الابتدا کا. مدلول ہے وہ لفظ الابتدا جو الف لام کے ساتھ یہاں لگا ہوا ہے، یعنی اس میں جو یہ مدلول ہے لفظ ابتدا کا. فقط کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حرف من کا مدلول نہیں ہے، صرف لفظ ابتدا کا مدلول ہے، نہ کہ کس کا؟ حرف من کا. نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ فقط سے کس سے اعتراض ہو رہا ہے؟ حرف من سے وغیرہ سے. تو یہ جو ابتدا کا معنی تھا یہ اس اعتبار سے مدلول ہے فقط لفظ ابتدا کا، نہ کہ کس کا؟ من کا، نہ کہ لفظ من کا. یہ لفظ صرف لفظ ابتدا کا مدلول ہے، نہ کہ لفظ من کا، نہ کہ لفظ من کا. سمجھا گی؟ تو لفظ ابتدا بول کر کس سے اعتراض کیا؟ لفظ من سے. کیونکہ لفظ من کا جو مدلول ہوگا اس میں یہ پھر اعتبار نہیں ہوگا، وہ تو معنی مستقل بالمفہوم ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ تو معنی مستقل بالمفہوم. اب بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو اس اعتبار سے جو ہے یہ مدلول ہوگا صرف لفظ ابتدا کا، نہ کہ معنی کا، اور من کا، نہ کہ من کے لفظ، نہ کہ لفظ من کا، لفظ ابتدا کے مقابلے میں نہ کہ لفظ من کا. فلا حاجت ہے، یہ 7ویں خصوصیت ہے. لہذا اس لفظ کو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی اور کلمے کی ضم ضمیمہ کی ضرورت نشتا. یہ اسم کی خصوصیات ہیں. فلا حاجت، لہذا ضرورت نہ ہوگی فی الدلالۃ علیہ، اس معنی کے اوپر دلالت کرنے میں، اس لفظ کو لفظ ابتدا کو ضرورت نہ ہوگی فی الدلالۃ علیہ اپنے معنی پر یا اس معنی پر دلالت کرنے میں، الی ضم کلمۃ اخری الیہ دوسرے کلمے کو ملانے کی اس کی طرف، لتدل تاکہ وہ دوسرا کلمہ دلالت کرے علی متعلق، اس کے متعلق سیر بصرہ وغیرہ ان چیزوں کو دلالت کرے. اس کو ضرورت نہیں ہے ابتدا کو. ٹھیک ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے دوسرے کلمے کے ملانے کی اس کی طرف، لتدل تاکہ پھر وہ دلالت کر دے علی متعلق ہی اپنے متعلق پر. ٹھیک ہے، وہذا هو المراد. یہ درمیان میں ذرا چھوڑ دو آگے. وَإِذَا لَاحَظَهُ الْعَقْلُ، وَإِذَا سمجھا ہم اس کا مطلب یہ کل میں بھی کچھ جائے گا. یہ بہرحال یہ جتنا میں نے چھوڑ دیا اس کو چھوڑ رکھو. اب اس میں اور باتیں بھی رہتی ہیں. ابھی یہ تو ابھی اوپر سے تمہیں سمجھا رہا ہوں، تم خوش ہو رہے کہ ہم نے سارا کچھ سمجھ لیا. ابھی بیچ میں کچھ باتیں ہیں، بیچ میں کچھ باتیں ہم نے اندر. تو کھڑا ہو جا اس کا معنی یہ سبق بالکل نہیں سمجھ رہا، بس اوپر سے جانے دے رہا ہے. نام رہا نہیں آ رہا، تو نے کوشش ہی نہیں کی. باقی یہ سمجھ رہے یا اس کا دماغ تم سے زیادہ ہے کیا؟ خاموش ہو جا، کون نہیں سمجھانا. وَإِذَا لَاحَظَهُ الْعَقْلُ مِنْ حَيْثُ هُوَ حَالَةٌ، اور جب عقل ملاحظہ کرے معنی ابتدا کا اس لحاظ سے کہ 2 لحاظ ہے، کہ اس حیثیت سے کہ یہ سیر اور بصرہ کے درمیان حالت ہے، اور اس لحاظ سے کہ یہ اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس میں 4 خصوصیات ہوں گی. وہی یار وَإِذَا لَاحَظَهُ الْعَقْلُ، اور جب عقل ملاحظہ کرے ابتدا کو، ابتدا کے معنی کو، من حیث اس حیثیت سے کہ ہوا حالت بین السیر والبصرۃ مثلا، اس حیثیت سے کہ یہ ابتدا جو ہے سیر اور بصرہ کے درمیان. مثال کے طور پر یہ مثلا سیر اور بصرہ کے ساتھ، کہ مثال کے طور پر یہ سیر اور بصرہ کے درمیان ایک حالت ہے، یعنی ایک نسبت ہے، ایک
نسبت ہے، وہ ابتدا والی نسبت ہے کہ یہ مبتدا منو بن جائے، وہ مبتدا بن جائے. وجعلہ آلتن، وجعلہ، اور عقل جو ہے اس کو کیا بنا دے، اعلیٰ بنا دے، لتعرف حالہما، سیر اور بصرہ کی حالت کو پہچاننے کا، کے لیے اس دونوں کی حالت کو پہچاننے کا اعلیٰ بنا دے. اس صورت میں اس میں 4 خصوصیات ہوگی جو حرفی ہوگی، 4 حرفی ہوگی خصوصیات. ہاں انسان بن جائے تو کان معنی، ایک تو یہ کہ معنی غیر مستقل بالمفہوم ہوگا، کان معنی غیر مستقل بالمفہومیہ، اس صورت میں یہ ابتدا جو ہے یہ ایسا معنی ہوگا جو مستقل بالمفہوم نہیں ہوگا، یہ معنی غیر مستقل بالمفہوم ہوگا. دوسری خصوصیت کہ اس میں اس کے متعلق کا ذکر کے بغیر یہ تصور بھی اس کا نہیں ہو سکتا. نمبر 4 یہ کہ متعلق کا ذکر بالخصوص یعنی بالتفصیل کیا ہے، وہاں تو بالاجمال کافی تھا، یہاں بالتفصیل. ٹھیک ہے. ولا يمكن ان يتعقل، ولا يمكن، اور نہیں ممکن کہ سمجھا جائے، تصور کیا جائے، یعنی اس معنی کا جو ابتدا کا یہ والا معنی ہے جو اعلیٰ بنا، مگر اس کے متعلق کا ذکر کے ساتھ، متعلق نہیں، متعلق، اور نہیں ممکن کہ اس معنی کا تصور کیا جائے الا بذکر متعلق ہی، مگر اس کے متعلق کے ذکر کے ساتھ، مگر اس کے مطلب متعلق کے ذکر کے بغیر سمجھ میں اس کا معنی نہیں آ سکتا. نمبر 4 بھی خصوصی کہ اس کے متعلق کا ذکر ضروری ہے بالخصوص یعنی بالتفصیل. ٹھیک ہے. عبارت میں ذرا ترجمہ دیکھ لو. اور نہیں ہے بذکر متعلق ہی، نمبر 4 بھی خصوصی. ایک تو کہ ذکر متعلق کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا. نمبر 3 یہ تھا کہ ذکر متعلق جو ہے بالخصوص ہونا چاہیے، بالخصوص کے بغیر سمجھ میں نہیں، کہ نہیں تصور کیا جا سکتا اس کا مگر ذکر متعلق کے ساتھ جو بالتفصیل ہو. سمجھے؟ یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ نمبر 2 میں کہو کہ ذکر اس کے متعلق کے ذکر کے بغیر اس کو سمجھ میں نہیں لا سکتے. نمبر 3 میں اس کے متعلق کو بالتفصیل، بالخصوص یعنی بالتفصیل ذکر کے بغیر اس کو سمجھ نہیں، تھوڑا سا آگے لفظ بڑھا دو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. اور نہیں ممکن کہ یتعقل کہ اس معنی کو سمجھا جائے الا بذکر متعلق ہی، مگر اس کے متعلق یعنی سیر اور بصرہ کے ذکر کر دینے کے ساتھ، بخصوص ہی اس کی خصوصیت کے ساتھ، لفظی ترجمہ کیا ہے، اس کی خصوصیت کے ساتھ یعنی بالتفصیل ذکر کیا جائے، نام لے کر کے، من البصرہ اور سیر. اللہ، اور نہیں ممکن کہ اس کو سمجھا جائے، اس کا تصور کیا جائے مگر اس کے متعلق کا ذکر کر دینے کے ساتھ، اس کی خصوصیت کے ساتھ، اس کی خصوصیت کے ساتھ معنی کیا ہے، بالتفصیل، بالاجمال نہیں. ولا ان يدل علیہ، اور نہیں ممکن، ولا ان يدل نہیں، ولا ان يدل، اور نہیں ممکن کہ دلالت کی جائے اس معنی کے اوپر، نہیں ممکن کہ دلالت کی جائے الا بضم کلمۃ اخرى، مگر ایک دوسرے کلمے کے ملا دینے کے ساتھ، دالۃ علی متعلق، جو دلالت کرے اس کے متعلق پر، جو کیا ہے، سیر اور بصرہ ہے، سرت اور البصرہ لگایا جائے. یہ چوتھی ہو گئی. اب حاصل بعد میں پڑھو گے نا، پہلے معصول کو تو ہضم کر لو. ہم نے پڑھ لیا جناب صاحب، ابھی ہم حاصل کو پڑھیں گے. پہلے معصول کے اندر جو باتیں وہ اس کو پورا کریں گے پرسوں. اب اس کا تکرار بیٹھ کے کرو.